المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم کے 8ویں جو فصل ہم اس وقت جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس کے 8ویں باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ تو آج کے درس میں ہم اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن قواعد کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ایک مفسر کے لیے جاننا ضروری ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں گے اس پوری فصل کا جو عمومی عنوان ہے یہ ہے کہ قواعد یحتاج الیہ المفسر، یعنی وہ قواعد جس کی ایک مفسر کو حاجت رہتی ہے قرآن مقدس کی تفسیر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انہی قواعد کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ نے قاعدۃ السؤال والجواب فی القرآن کا تذکرہ کیا ہے، یعنی قرآن مقدس میں سوال و جواب کا کیا قاعدہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ یہ تعلیم کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں بھی ہمیں یہ اسلوب ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کوئی سوال پوچھتے تھے، اس کے بعد اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ تو سوالات کے ذریعے سے علم کو پہنچانا یہ علم کو پہنچانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اب قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر سوالات آئے ہیں، مختلف سوالات آئے ہیں، تو قرآن کیسے ان سوالات کو ڈیل کرتا ہے، کیسے جواب دیا جاتا ہے، اور سوال و جواب کی کیا کیا نوعیت رہتی ہے، تو اس باب میں ہمارا موضوع یہی ہے۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 47 پر یہ موجود ہے کہ وَمِنْهُ مَا يُرْعَى لَدَى الْجَوَابِ سُؤَالُ سَائِلٍ عَلَى الصَّوَابِ اصل الجواب طبقه لما سئل ان لاك او لا فللائك عدل وقد يجيء لاقتضاء الحال انقص او اعم من سؤال ويترك الجواب في السؤال تعنت يرد بالاجمال وان يرى مشاكل السؤال في جملة الاسماء والافعال سؤال تعریف الى مفعول ثان بأن والنفس ذو وصول وأده بمن لدى استداء مال بنفسه كثيرا جاء۔ تو یہ سوال و جواب کے کیا کیا اسلوب قرآن مقدس میں پائے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ابھی تو نظم میں سے ان اشعار میں سے کوئی بات سمجھ شاید نہیں آئی، لیکن انشاءاللہ جب ہم درس کو مکمل کریں گے تو یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، اس بحث کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کے 40ویں باب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ 40واں باب ہی مکمل یہ جو فصل ہے الاتقان کی کل 80 فصلیں ہیں، اور اس میں سے 40ویں جو فصل ہے اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ قواعد یحتاج الیہ المفسر، یعنی ان قواعد کا تذکرہ جن کی ایک مفسر کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی فصل کے تقریباً آخر پر یہ قاعدہ امام سیوطی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں قاعدۃ فی السؤال والجواب الاصل فی الجواب ان یکون مطابقا للسوال۔ فرماتے ہیں کہ سوال و جواب میں اصل یہ ہے کہ آپ کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے،
مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ محمد کہاں ہے تو آپ مجھے جواب کیا دیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ محمد نے سیب کھایا تو اس نے وہ کام کیا ہوگا، لیکن میرے سوال کے تناظر میں یہ ایک غیر متعلق جواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سوال و جواب میں اصل یہ ہے کہ آپ کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذا کان السؤال متوجہا، تو فرماتے ہیں جب کہ سوال پوچھا جا رہا ہو تو اصل میں یہی ہے کہ سوال کا جواب یعنی مطابقت میں ہونا چاہیے۔ فرماتے وقد يعدل في الجواب اما يقتضيه السؤال تنبيها على انه كان من حق السؤال ان يكون كذلك ويسميه السقاقي الاسلوب الحكيم۔ فرماتے اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سوال کے منشا سے ہٹ کر جواب دیا جاتا ہے، یعنی احوال کے مطابق، اور اس میں یہ بات بیان کرنی مقصود ہوتی ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ یا زیادہ بہتر یہ تھا کہ سوال کو اس طریقے سے کیا جائے۔ یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی صورت یہ بیان کی گئی کہ سوال کا جواب مطابقت میں بعین ہی ہو، لیکن کبھی کبھار یہ صورت بنتی ہے کہ سوال کے اصل منشا سے ہٹ کر جواب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال کا حق اصل میں یہ تھا کہ ایسے اس کو بیان کیا جائے۔ اور امام سقاقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اسالیب لغت عرب میں الاسلوب الحکیم کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور فرماتے ہیں تیسری صورت یہ بنتی ہے وقد جی الجواب اعم من السؤال للحاجت الیہ فی السؤال وقد یجیء انقص لاقتضاء حال ذلک۔ فرماتے اور کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جواب سوال سے زیادہ عام ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے سوال کا ڈومین ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر جواب دیا جاتا ہے، جتنا آپ نے پوچھا اس سے زیادہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ اور کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ جتنا سوال پوچھا گیا تو اس سے کم یعنی تفصیلات میں جواب دیا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل الجواب ان یعاد فیہ نفس السؤال قیل اصل الجواب ان یعاد فیہ نفس السؤال لیکون وفقہ نحو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف۔ فرماتے اصل بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ جواب سوال کے بالکل بعین ہی مطابق ہو، یعنی جو پوچھا جا رہا ہے اسی کو لے کر آپ جواب دیں۔ جیسے کہ سورۃ یوسف کی آیت میں کہ بھائیوں نے یہ پوچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ سوال کیا ہے؟ کیا تم یوسف ہو؟ اور جواب بھی کیا دیا گیا؟ قال انا یوسف، ہاں میں، یعنی یہ بالکل مطابقت واضح ہے، جو پوچھا گیا وہی جواب دیا گیا۔ کیا تم یوسف ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں یوسف ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے فَأَنَا فِي جَوَابِهِ خُوَا أَنْتَ فِي سُؤَالِهِمْ۔ فرماتے اگر آپ دیکھیں گے کہ جواب میں جو انا آیا ہے اس کی مطابقت میں سوال میں انتا موجود ہے، انت یوسف، تو جواب بھی مطابق میں ہے انا یوسف، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سورۃ آل عمران کے حوالے سے کہ اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا، اقررتم، اور یہاں کی طرف جواب میں اقررنا، تو جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اسی کے مطابقت میں جواب دیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں فہذا اصلہ ثم انہم اتوا عوض ذالک بحروف الجواب اختصارا و ترکا للتکرار۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کبھی کبھار پورے اسم کو یا پورے سوال کو واپس دہرانے کے بجائے جو حروف الجواب ہمارے پاس مختلف ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کلام میں تکرار واقع نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے فی الحال؟ تو فی الحال پہلی صورت یہ ہے کہ سوال اور جواب بالکل مطابقت میں ہوتے ہیں، جتنا پوچھا جا رہا ہے اسی کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے وقد یحذف السؤال من الاجابة ثقة بفهم السامع بتقدیرہ نحو قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 34 کے حوالے سے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار سوال کو حذف کیا جاتا ہے، جواب تو ہوتا ہے اور
سوال کے مقدر سوال کے مطابق ہی جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جواب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ محذوف ہوتا ہے، اور وہ محذوف اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ جو سننے والا ہے اس پر سوال بعینہ ہی خود واضح ہے، ٹھیک ہے، سامع کے یعنی فہم پر اعتبار کرتے ہوئے سوال کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ کل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بات اتنی پوچھی جا رہی ہے کیا تمہارے معبودان باطل میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے، جو کہ وجود کائنات کے وجود کا باعث بن سکتا ہے اور پھر اسے واپس لوٹا بھی سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہاں پر سوال مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہے، مثال ہم یہ کہیں گے کہ جواب مقدر مان لے کہ ہمارے ان کے یعنی معبودان باطل میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو فرماتے امام سیوطی رحمہ اللہ فتعین ان یکون قل اللہ جواب السؤال کأنہم سألوا لما سمعوا ذلك فمن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو فرماتے ہیں یہاں پر گویا کہ یہ بات مقدر ہے کہ مشرکین سے جب اس سوال کا جواب نہیں بن پڑا تو انہوں نے گویا کہ یہ پوچھا پھر کون ہے وہ جو خلق کو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور ہمیں پھر مرنے کے بعد دوبارہ یعنی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ فمن، تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر ہم سوال کو مقدر یا محذوف مانتے ہیں اس بنیاد پر کہ سامع کے فہم پر اعتبار کر کے، کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہاں پر اللہ نے سوال پوچھا کہ بتاؤ تمہارے معبودان باطل میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب مشرکین اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تو گویا کہ انہوں نے یہ پوچھا بتاؤ کہ پھر کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو جواب آ رہا ہے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بات واضح ہو گئی، یعنی یہاں پر جتنا سوال پوچھا جا رہا ہے اسی کے مطابق جواب موجود ہے۔ اب دوسری صورت ہم نے یہ بیان کی کہ کبھی یہ ہوتا ہے سوال کی منشا یا جتنا سوال پوچھا جا رہا ہے اس سے جواب میں عدول ہوتا ہے، یا تو تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں یا تو تفصیلات کم ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو فرماتے پہلی جو صورت ہے کہ جہاں پر یعنی سوال سے عدول کی صورت بنتی ہے، جو پوچھا جا رہا ہے اس سے ہٹ کر جواب دیا جا رہا ہے، تو فرماتے اس کی ایک مثال، اور یہ بہت زیادہ یہ قرآن کی بلاغت کے جو نمونے ہیں نا، یہ آیات قرآن کی بلاغت کے نمونوں میں سے عظیم ایک یعنی مثال ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23-24 میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مناظرہ یا مقابلہ ہوا تو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرعون نے پوچھا، جب دعوت لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے تو پوچھا وما رب العالمین، یہ دیکھیں اس یعنی الفاظ کے چناؤ میں حقارت کا پہلو ہے، اور یہ جو ماں ہے نا، ماں میں چیزوں کی اشیاء کی ماہیت معلوم پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے، اس یعنی اس کی ماہیت، اس چیز کی ماہیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سبسٹنس اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرعون نے کیا پوچھا؟ اس نے ومن رب العالمین نہیں پوچھا، کیا پوچھ رہا ہے؟ وما رب العالمین۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما۔ دیکھیے امام سیوطی تفسیر میں بیان کرتے ہیں لأنما سؤال عن الماہیت والجنس ولما كان هذا السؤال في حق الباری سبحانہ وتعالی خطأ، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ سوال یہ فی نفسی خطا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا لأنه لا جنس له فيذكر، کیونکہ اللہ کی کوئی جنس نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ان سبھی اشیاء سے ماورا ثم الورا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا ولا تدرک ذاتہ، اور نہ ہی اللہ کی ذات کا ادراک کیا جا سکتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو فرعون سوال میں ذات کے مسئلے کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی ماہیت اور اللہ کے جنس کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اب دیکھیے سوال چونکہ خطا پر مبنی سوال ہے، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال سے جواب دیتے ہوئے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے
سوال کے ظاہری منشا سے عدول کیا۔ جواب کیا آ رہا ہے؟ جواب کو دیکھیں، فرماتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرماتے ہیں عدل الی الجواب بالصواب، سوال غلط ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اب بات کو مکمل کرنے کے لیے غلط سوال کو چھوڑ کر صحیح جواب کی طرف بات کو لے گئے۔ فرماتے بیان الوصف المرشد الی معرفتہ ولہذا تعجب فرعون من عدم مطابقتہ للسؤال۔ فرماتے اسی لیے آگے آپ آیات پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا اس میں بڑا حکیمانہ طریقے پر فرعون کے دعووں کا ابطال تھا، کیونکہ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ایک تو فرعون کے سوال کی خطا کو بھی واضح کیا، اس کے بعد فرعون کے دعوے کا بھی ابطال کیا کہ رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا یعنی رب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب چونکہ بہت وسیع اصطلاح ہے اسی لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں رب پر ہی اکتفا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو فرعون کے سوال کی خطا کو واضح کیا، دوسرا یعنی سوال سے عدول کر کے جواب میں یعنی مختلف ایک جہت کو اختیار کر کے فرعون کے دعوے کا بھی یعنی ابطال کیا۔ تو فرماتے دیکھیے اسی لیے فرعون نے وہاں سے تعجب کا اظہار کیا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، یعنی اپنے ان حواریوں کو بھڑکانے کے لیے، ارے دیکھو میں کیا پوچھ رہا ہوں اور یہ کیا جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قال لمن حولہ الا تستمعون ای جوابہ الذی لم یطابق السؤال، کہ موسیٰ یعنی فرعون نے اپنے حواریوں کو اس بات پر ابھارنے کی کوشش کی، دیکھو میں موسیٰ سے کیا پوچھ رہا ہوں اور یہ کیا جواب دے رہا ہے۔ فاجاب موسیٰ بقولہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ فرعون یعنی بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس غیظ میں اضافہ اور اس باطل دعوے کو مزید توڑنے کے لیے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام مزید فرما رہے ہیں ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ آسمان و زمینوں کا ہی رب نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دراصل فرعون کے دعووں کا بہت زیادہ یعنی زوردار ابطال، ٹھیک ہے؟ ایک تو فرعون سے آسمان و زمین کی بادشاہت کی نفی کی گئی، اس کے بعد فرعون کو رب ہونے کے بجائے مربوب قرار دیا گیا۔ فرعون جن لوگوں کو یا جس حکومت کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، قرآن میں ہی آتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، فرعون کہتا تھا کیا میں ہی اس مصر کے سیاہ و سفید کا مالک نہیں ہوں اور اس یہاں کی خشکی اور تری کیا یہ میری حکومت میں نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا ابطال دو جملوں میں کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں اب چونکہ فرعون یعنی کفر کی یہی صورت ہوتی ہے کہ وہ ہر صورت میں انکار پر ہی اڑا رہتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بات کو اختتام کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ان کنتم تعقلون، کہ اگر تمہاری عقل سوچ سمجھ صحیح سمت میں ہے تو تم یہ بات سمجھو گے، اگر نہیں ہے تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بات کیا سمجھانی مراد ہے؟ اب دیکھیے اس یعنی جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ مکالمہ ہے، اس کو آپ جب تفاسیر میں پڑھیں گے تو بہت یعنی حکمتوں سے بھری ہوئی یہ بحث ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی موضوع کی مطابقت میں جو ہمارا مسئلہ ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار سوال کے منشا سے ہٹ کر جواب دیا جاتا ہے، اس میں سوال کی خطا کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس میں یعنی جو متکلم ہوتا ہے اس کے آرگومنٹس، اس کی جو دلیل ہوتی ہے اس کو زیادہ واضح کرنا مراد ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب دیکھیے یہاں پر اگر مطابقت میں جواب دینا مقصود ہوتا، جب فرعون یہ پوچھ رہا ہے وما رب العالمین، تو بات ہونی چاہیے تھی رب کی ذات پر، بات ہونی چاہیے تھی معاذ اللہ ماہیت پر، بات ہونی چاہیے تھی جنس پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سوال کے ظاہری منشا سے ہٹ کر جواب دیا، تو یہ عدول کی پہلی صورت بنتی ہے۔ اب اسی طرح بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا سوال پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ تفصیلات میں جواب دیا جاتا ہے، اور یہ اسلوب آپ کو احادیث میں بھی متعدد مقامات پر ملے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دیا؟ طہور معہ، اس کا پانی جو ہے وہ طاہر ہے اور اس کے
اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے. حالانکہ سوال میں تو یعنی سمندر کے مردار کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی جواب میں اضافہ مرحمت فرمایا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے مطابق چیز ہے. جو سمندر کے پانی کو استعمال کرے گا بہت قوی امکان ہے کہ اس کو سمندر سے یعنی کھانا تلاش کرنے کی بھی نوبت پہنچے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ اسلوب قرآن مقدس میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ جو انہیں یعنی خشکی اور تری کی اندھیروں سے مشکلات سے انہیں پناہ عطا کرتے ہیں. تو جواب میں فرمایا گیا اللہ ینجیکم منہا. تو سوال اتنا ہی تھا. سوال میں کیا ہے؟ من ظلمات البر. اب اس کے علاوہ بھی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن سوال میں اتنا ہی ہے کہ اس کی پریشانیوں سے ظلمات البر والبحر سے تمہیں کون بچاتا ہے. تو جواب میں ایک تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ ینجیکم منہا, اللہ تمہیں اس سے پناہ عطا فرماتے ہیں, ومن کل کرب, اور ہر کسی یعنی پریشانی سے. بات سمجھ آ رہے ہیں؟ یا اسی طرح سورۃ الطٰہٰ میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو پوچھا گیا ان سے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب اختصار کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو ہے یہ عصا ہے. تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جواب قال ہی عصای اتوکأ علیہا واخش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, کہ اے اللہ میرے ہاتھ میں جو یہ ہے یہ عصا ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, اس سے اپنے ریوڑ کو چلاتا ہوں اور یعنی ان پر پتے گراتا ہوں, اور اس کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں. یعنی جتنا سوال پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ تفصیل میں جواب موجود ہے. فرماتے یہ اس لیے ہے زیادہ فی الجواب استلزازا بخطاب اللہ تعالی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں جو لذت محسوس کی, اسی لذت کا یہ اثر تھا کہ آپ اپنے کلام کو اور کرنا, یعنی جس کے ساتھ آپ بات کرنا پسند کرتے ہیں نا, آپ قدرتی طور پر وہاں پر اس سلسلے کلام کو منقطع نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے میں لذت محسوس ہوئی, اسی لذت کا یہ یعنی نتیجہ تھا کہ آپ نے کلام میں اضافہ بیان کیا. ٹھیک ہے, ورنہ اتنا مختصر تھا. اب دیکھ رہے کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جتنا پوچھے گا آپ اس سے کم بتانے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے. اب کوئی ایسا ہے جس سے آپ بات کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں, تو وہ آپ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سلسلے کلام کبھی ختم ہی نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو پوچھا گیا تھا اس میں اضافہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مثال الزیادتی فی الجواب, کہ جواب میں کبھی زیادہ ہوتی ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے وہ مثال النقصی, کہ جتنا پوچھا گیا ہے اس سے کم کا جواب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو یہ تعلیمات ہیں اس سے ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یا تو کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ, نیا قرآن معاذ اللہ گھڑ کے لاؤ, یا اس قرآن میں تبدیلیاں کر دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دو چیزیں, یا تو سرے سے نیا قرآن لے کر آؤ, یا تو اس قرآن میں تبدیلیاں کر دو. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں نا, مطالبہ کتنی چیزوں کا ہے؟ دو چیزوں کا. اب مجھے یہ بتائیے اختراع مشکل چیز ہے کہ تبدیل کرنا مشکل چیز ہے؟ سرے سے کسی چیز کو نئے سے بنانا مشکل ہے کہ کسی چیز میں جزوی تبدیلیاں کرنا مشکل ہے؟ اختراع مشکل چیز ہے نا. اب دیکھیں قرآن نے جب اس کا جواب دیا تو فرمایا گیا کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, آپ فرما دیجئے کہ میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلیاں کروں. سوال میں کتنی چیزیں ہیں؟ سوال میں دو چیزیں ہیں, اختراع اور تبدیل. ٹھیک ہے. جواب میں کتنی چیزیں ہیں؟ دونوں چیزوں کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے.
ایک ہی کا جواب دیا جا رہا ہے. کل ما یکون لی ان ابدلہ، تبدیلی کا جواب دیا جا رہا ہے، اختراع کا نہیں. کیوں؟ تو فرماتے ہیں اس اسلوب کے ذریعے یعنی دوسرے سوال کی گویا کی نفی نہیں، اس کا بے ہدہ سوال ہونا ثابت کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کس اعتبار سے کہ اختراع تو دور کی بات ہے، میں تو تبدیلی نہیں کر سکتا. آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تبدیلی کو یعنی اختراع کو خارج از امکان قرار دیا گیا کہ اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اگر ہوتا تو یہ ممکن تھا. اب جب یہ ممکن نہیں ہے، جب تبدیلی ممکن نہیں ہے، تو اختراع کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام زمخشری فرماتے ہیں لأن التبدیل فی امکان البشر دون الاختراع، کہ تبدیلی انسانوں کے لیے نسبتاً یعنی آسان ہے اختراع کے مقابلے میں. تو فرماتے ہیں فتوى ذکرہ للتنبیہ علی انہ سؤال محال، یعنی اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا گیا کیونکہ یہ گویا کہ یہ غیر ضروری سا سوال، اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا. وقال غیرہ التبدیل اسهل من الاختراع وقد نفی امکانہ فالاختراع اولا. سمجھ آ رہی بات؟ کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تبدیلی اختراع کے مقابلے میں آسان ہے. اب جب یہاں تبدیلی کو انکار کیا جا رہا ہے تو اختراع کا انکار بدرج اولا خود ہی موجود ہے. تو یہاں پر جو بات ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے لیکن جواب میں یعنی منشا سے کم جواب دیا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے وہ ہم نے بیان کی. اسی طرح فرماتے ہیں اسی کی ایک صورت بنتی ہے وقد يعدل عن الجواب اصلا اذا كان السائل قصده التعنت. فرماتے ہیں کبھی کبھار سوال سے ہٹ کر جواب دیا جاتا ہے، عدول کیا جاتا ہے، جواب میں نقص کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے، جبکہ پوچھنے والے کی مقصد کیا ہو، پوچھنے والے کا یعنی استہزاء مراد ہو یا لڑائی جھگڑا مقصد ہو. وہاں پر کوئی یعنی سوال جواب اصل میں سیکھنے کے لیے مقصد. اگر آپ دیکھیں گے قرآن مقدس میں صحابہ کے بھی سوالات موجود ہیں، 12 سوالات صحابہ کے موجود ہیں، اور ان میں سے تقریباً سارے سورہ بقرہ میں ہی موجود ہیں. یسألونک عن الاحلہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی. ٹھیک ہے، یہ سارے سوالات ہیں نا، یہ صحابہ نے کیے تھے، اسباب النزول میں موجود ہے. اب ہر ایک سوال کا پورا تفصیلی جواب موجود ہے. اگر آپ دیکھیں گے یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ. آگے یسألونک عن المحیض قل ہی اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. ٹھیک ہے، یعنی سوالات ہیں، جواب پورا تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ آپ سوالات کس لیے پوچھتے تھے؟ اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے، نہ کہ کسی بحث مباحثے میں جھگڑنے میں شریک ہونے کے لیے. اس کے برعکس جو یہ مشرکین کے یا اہل کتاب کے مجادلانہ سوالات ہوتے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے کیا اسلوب اختیار کیا. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الاسراء کی اس آیت نمبر 85 میں مشرکین مکہ نے اور بعض روایات میں یہود نے یہ سوال کیا. ٹھیک ہے، کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب ان کا پوچھنا کیا تھا کہ قرآن مقدس میں جو لفظ روح ہے یہ متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں روح انسان کے لیے، انسان کی روح کے لیے استعمال ہوا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ٹھیک ہے، آدم کی تخلیق کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی روح کا تنزل الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی معنی میں استعمال ہوا ہے. اب یہود کے جھگڑے کا کیا طریقہ تھا کہ اگر یہ ایک معنی میں جواب دیں گے روح کا، ہم باقیوں کے بارے میں اعتراضات کھڑے کریں گے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے جھگڑا جب مقصود تھا تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا کہ ان سوالات کو سائڈ لائن کر کے کل الروح من، کہ یہ روح اتنا بڑا عظیم معاملہ ہے کہ یہ تمہاری سوچ سمجھ سے پرے ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر سوال جو پوچھا جا رہا ہے
اس سے عدول اس لیے کیا جا رہا ہے جواب میں کیونکہ سامع کے یہاں تعنت، وہاں یعنی جھگڑا اور بحث و مباحثہ مقصود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ بحث و مباحثہ جو کہ انسان کی یعنی فہم و ادراک سے پرے ہو، تو ایسے بحث و مباحثے میں الجھنا یہ اسلوب درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجاءہم الجواب مجملا وکان ھذا الاجمال قیدا یرد به قیدہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جواب میں اجمال سے کام لیا گیا، اختصار کے ساتھ جواب دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو وہ چال لے کر آئے تھے ان کی چال کو ان کی گردنوں میں ہی واپس لوٹا دیا گیا کہ تم جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو یہ سوال تمہاری فہم سے پرے ہے. اب یہ جو ہے عالم امر اور عالم خلق، یہ جو روح کے بارے میں تفصیلی بات ہے، کل الروح من امر ربی، اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی جو حجت اللہ البالغہ ہے اس میں بہت خوبصورت یعنی اس پر کلام کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تخلیق کا معاملہ ہے اس میں ایک تو عالم جو ہے خلق کا ہے، دوسرا امر کا ہے. جیسے قرآن نے کہا الا للہ الخلق والامر. ٹھیک ہے، اب یہاں قرآن میں روح کو امر اللہ قرار دینا اس کا کیا مطلب ہے تو اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فی الحال جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ سوال کے جواب میں جو اسلوب اختیار کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں الاصل فی الجواب ان یکون متشاکلا للسؤال، کہ اصل ہے کہ قرآن میں جیسا سوال کیا جا رہا ہے تو نحوی اعتبار سے بھی جواب ویسا ہی ہو. کہ اگر سوال میں جملہ اسمیہ سے کام لیا جا رہا ہے تو جواب میں بھی اسمیہ ہی ہو، اگر سوال میں فعلیہ ہے تو جواب میں بھی فعلیہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی مثالوں کا تذکرہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں آخر پر اس باب کے اختتام پر کہ امام راغب اصفہانی نے بیان کیا السؤال اذا كان للتعریف تعدى الى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بعن وهو اکثر. فرماتے ہیں کہ جب سوال میں کسی چیز کی تعریف پوچھنا مراد ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو یعنی تعلق ہوتا ہے اس جملے فعلیہ میں فعل فاعل اور مفعول کے درمیان، تو فرماتے ہیں کہ مفعول ثانی جو ہوگا تو اس پر جو تعدی ہوگا وہ یا تو خود ہی ہوگا یا تو ان کے واسطے سے ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ جیسے کہ یہاں پر وَيَسْأَلُونَكَ، اس میں مفعول بھی اول کون سا ہے؟ کاف ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ثانی کون ہے؟ وہاں پر تعدی بالان موجود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اس جملے میں مفعول بھی اول کاف ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اس کے بعد تعدی ان کے واسطے سے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب سوال میں تعریف کا پوچھنا مراد ہو تو یہ صورت بنتی ہے. وَإِذَا كَانَ لِاسْتِدْعَاءِ مَالٍ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ وَبِنَفْسِهِ أَكْثَرُ. اور اس کے برعکس اگر کسی چیز متا، کسی چیز کے بارے میں طلب مقصود ہو تو وہاں پر تعدی من کے ذریعے سے ہوتا ہے. اوپر ان تعریف کی صورت میں ان، لیکن متا کی صورت میں من کے ذریعے سے. جیسے اس آیت میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ، دیکھیے فَاسْأَلُو، اس میں مفعول بھی اول کہاں ہے؟ ہن. اس کے بعد ورائی حجاب کی طرف تعدی کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ بھی من کے ذریعے سے. اسی طرح وَاسْأَلُوا اللَّهَ، مفعول بھی اول کون ہے؟ اللہ، اور فضل میں تعدی من کے ذریعے سے کیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دو سوالات کی صورتیں بنتی ہیں. ایک تو کسی چیز کی تعریف پوچھی جا رہی ہے تو وہاں پر پہلی صورت میں ہے، اور دوسری جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی متا کے بارے میں یعنی طلب کیا جا رہا ہے تو وہاں پر یہ دو صورتیں بنتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ باب مکمل ہوتا ہے. آپ نظم کی طرف آئیں. تو فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَا يُرْعَى لَدَى الْجَوَابِ، اور ان قواعد تفسیر میں سے وہ قواعد ہیں جن کی رعایت کی جاتی ہے کب؟ جواب کے وقت. سؤال سائل علی الصواب، یعنی
پوچھنے والے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جن قواعد کی رعایت کی جاتی ہے. فرماتے اصل الجواب طبقہ لما سئل. تو قاعدہ اصل میں کیا ہے کہ جواب سوال کی مطابقت میں ہونا چاہیے, جو ہم نے پہلے بیان کیا. اصل الجواب طبقہ لما سئل, کہ مطابقت ہونی چاہیے جواب کی سوال کے ساتھ. ان لا کا او فللہ کی عدل, اگر وہاں پر جواب مطابقت میں ہی دینا لائق ہو تو وہی ہوگا. لیکن اگر یعنی جملے کا تقاضا, سوال کا تقاضا یہ ہو کہ اس سے ہٹ کر جواب دیا جائے, مطابقت سے ہٹ کر, تو فرماتے ہیں عدل. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہاں پر, ہم نے یہ کہا بیان کہ عدول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی کیا کیا صورتیں بنتی ہیں. وقد یجیء لاقتضاء الحال انقص, کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں جواب کیا دیا جاتا ہے, ناقص, کم. او اعم من سؤال, اگر اقتضاء ہو تو سوال میں تعمیم ہو, جواب میں تعمیم ہوتی, جتنا پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ جواب میں تفصیلات ہوتی. فرماتے وَيُتْرَكُ الْجَوَابُ فِي السُّؤَالِ, اور چھوڑا جاتا ہے سوال کے جواب کو تعنت یرد بالاجمال, جہاں پر سائل کا کیا مقصد ہو, تعنت یعنی بحث و مباحثہ, جھگڑا. ٹھیک ہے, تو فرماتے تو وہاں پر اجمال کے ذریعے سے اس سوال سے عدول کیا جاتا ہے. وَأَن يُرَى مُشَاكِلُ السُّؤَالِ فِي جُمْلَةِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ, اور فرماتے ہیں کہ سوال اور جواب میں مطابقت ہونی چاہیے. کس میں, کہ اگر سوال میں جملہ اسمیہ ہے تو جواب میں بھی جملہ اسمیہ, اگر یہاں پر فعلیہ ہے تو وہاں پر بھی فعلیہ ہونا چاہیے. اب اس میں بعض استثنائی صورتیں بنتی ہیں, لیکن قاعدہ بنیادی یہی ہے. فرماتے سؤال تعریف الی مفعول انسان بان والنفس ذو وصول. فرماتے اگر سوال میں کیا ہو, تعریف پوچھنا مراد ہو, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, تو وہاں پر یا تو خود ہی براہ راست یعنی مطابقت ہوگی, یا مفعول ثانی پر یعنی کس کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے تعدی ہوگی. وَأُدَّهُ بِمَنْ لَدَى اسْتِدْعَاءِ مَالٍ بِنَفْسِهِ كَثِيرًا جَاءَ, اور اس کے برعکس اگر کسی مال کے بارے میں, کسی متاع کے بارے میں یعنی طلب مقصود ہو تو وہاں پر تعدی کس کے ذریعے سے ہوگی, من کے ذریعے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ باب مکمل ہوتا ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.